بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالتا جو آپ برداشت نہ کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، وہ آپ کی ہمت کا امتحان نہیں لے رہا۔ وہ جانتا ہے آپ کے اندر کتنی ہمت ہے، وہ آپ کے ایمان کے امتحان لے رہا ہے، آپ کے توکل کا آپ کو خدا پہ کتنا بھروسہ ہے۔ اگر کوئی غم آ گیا ہے، دکھ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اگر انسان کے پاس اختیار ہوتا کہ وہ اپنی تقدیر لکھ سکتا، تب بھی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر اس سے بہتر ہوتی۔ اللہ جانتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ کچھ لوگ اسے اتنا پسند ہوتے ہیں کہ اسے وہ کبھی خود سے دور جانے ہی نہیں دیتا۔ وہ بار بار غم دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے دور نہ جائے، میرے اور قریب آئے۔ اللہ اس کی ارد گرد کے تمام انسان اس سے چھین لیتا ہے جو اسے تکلیف دیتے ہیں۔ وہ ذات تمہارے ہر اداسی تمہیں کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینا شروع کریں۔ یہ عمل معدے کی گندگی کو صاف کرتا ہے اور جسم میں موجود زہریلے مادوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناشتے میں 3 یا 7 کھجوریں کھانے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ صرف جسمانی طاقت دیتی ہیں بلکہ دل کے امراض سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہیں اور سنت بھی ہیں۔ ناظرین، کھانا کھاتے وقت پیٹ کے 3 حصے کیا کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس کے لیے، تاکہ معدے پر بوجھ نہ پڑے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پئیں، اس سے گردے محفوظ رہتے ہیں اور جوڑوں میں درد کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ زیتون کے تیل کا استعمال کریں یا اس کی مالش کریں۔ یہ مبارک درخت کا تیل ہے جو جلد اور بالوں کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ روزانہ کلونجی کے چند دانے استعمال کریں۔ حدیث کے مطابق اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین، دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کا استعمال کریں۔ یہ سنت ہے اور اس سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب بھی غصہ یا ذہنی تناؤ محسوس ہو تو تازہ وضو کر لیں۔ پانی کے قطرات اعصابی نظام کو فوری سکون پہنچاتے ہیں۔ رات کا کھانا کبھی نہ چھوڑیں، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ کھائیں، کیونکہ خالی پیٹ سونا انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ عشاء کے فوراً بعد سونے اور فجر میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عمل ہارمونز کے توازن اور لمبی عمر کے لیے ضروری ہے۔ جسمانی درد یا اندرونی چوٹ کے لیے نیم گرم دودھ میں ایک چٹکی ہلدی ملا کر پئیں۔ یہ بہترین قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے۔ ناظرین، ہاضمے کی خرابی یا گیس کے لیے پودینے کا قہوہ پئیں۔ یہ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے میں اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ روزانہ کثرت سے استغفار کریں۔ یہ نہ صرف گناہوں کی معافی ہے بلکہ رزق میں برکت اور پریشانیوں سے نجات کا راستہ بھی ہے۔ ناظرین، اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو وہاں ہاتھ رکھ کر 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ رات سوتے وقت تسبیح فاطمی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ یہ دن بھر کی جسمانی تھکن دور کرنے کا بہترین نبوی علاج ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت سلام کریں، اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور شیطانی اثرات دور ہوتے ہیں۔ ناظرین، جوڑوں کے درد کے لیے ادرک کا استعمال کھانے میں بڑھائیں۔ یہ جسم کی اندرونی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنے کے لیے صبح کی ہریالی کو دیکھیں اور سنت کے مطابق سرما لگائیں۔ بلند فشار خون بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے لیکسن کا ایک جوہ نہار منہ پانی کے ساتھ نگل لیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ مثبت سوچ رکھنے سے انسانی جسم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ میتھی دانہ رات کو بھگو کر صبح اس کا پانی پینے سے خون صاف ہوتا ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو تھوڑی سی ہینگ پانی میں گھول کر ان کی ناف پر لگا دیں، فوری آرام آئے گا۔ چہرے کے داغ دھبوں کے لیے ارگ گلاب کا سپرے کریں، یہ جلد کو قدرتی چمک دیتا ہے۔ بال گرنے سے روکنے کے لیے
پیاز کا رس نکال کر جڑوں میں لگائیں اور 1 گھنٹے بعد دھو لیں۔ گلے کی خرابی ہو تو نمک ملے پانی نیم گرم پانی سے غرارے کریں۔ یہ جراثیم کو ختم کرنے کا قدیم اور بہترین طریقہ ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو سونے سے پہلے وضو کریں اور دائیں کروٹ لیٹ کر ذکر الہی کریں۔ قبض کی شکایت دور کرنے کے لیے انجیر کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پھل کی قسم کھائی ہے اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے نہار منہ گرم پانی میں لیموں 1 چٹکی دار چینی ملا کر پئیں۔ کدو لوکی کا استعمال کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے اور یہ دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ ناظرین، گھر سے چونٹیاں بھگانے کے لیے جہاں چونٹیاں ہوں وہاں تھوڑا سا نمک یا سرکہ ڈال دیں۔ بخار کی شدت کم کرنے کے لیے مریض کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ یہ سنت نبوی سے ثابت ہے۔ ناظرین، حافظہ تیز کرنے کے لیے 7 عدد بادام رات کو بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھائیں۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے ہر رات سورۃ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ گھر میں مکھیوں کو آنے سے روکنے کے لیے پودینے کے پتے دروازوں کے پاس رکھ دیں۔ ناظرین، پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سونے سے نظر تیز ہوتی ہے اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ کھانسی کے لیے شہد میں تھوڑی سی کالی مرچ ملا کر چاٹنا بہت مفید ہے۔ ناظرین، چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے تھوڑے سے بیسن میں دہی ملا کر چہرے پر لگائیں۔ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پئیں۔ یہ سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ ناظرین، سینے کی جلن دور کرنے کے لیے 1 گلاس ٹھنڈا دودھ گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں۔ سر درد کے لیے پیشانی پر ٹھنڈے پانی کا رومال رکھیں اور کچھ دیر اندھیرے کمرے میں آرام کریں۔ کثرت کلام سے پرہیز کریں۔ زیادہ بولنا انسان کی دماغی توانائی کو ضائع کرتا ہے۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مسنون دعائیں پڑھ کر ان پر دم کیا کریں۔ کھانے کے بعد فوراً نہانے سے گریز کریں۔ یہ فارج کا سبب بن سکتا ہے۔ گردوں کی صفائی کے لیے دن بھر میں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ مسواک کو لٹکا کر نہ رکھیں بلکہ اسے کھڑا کر کے رکھیں تاکہ جراثیم سے پاک رہے۔ تلاوت قرآن کو اپنی صبح کا حصہ بنائیں۔ اس سے پورے دن کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ گرم کھانے پر پھونک مارنے سے گریز کریں۔ اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں۔ ناظرین، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے تھوڑا سا انار کھائیں یا اس کا رس پئیں۔ کان کے درد کے لیے سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر 1 قطرہ نیم گرم کان میں ڈالیں۔ پردہ ٹھیک ہو تو ناظرین، جوتا پہننے سے پہلے جاڑ لیں تاکہ کوئی زہریلا کیڑا وغیرہ نہ ہو۔ نماز فجر کے بعد سونا رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس وقت ذکر و اذکار کریں۔ ہمیشہ سچ بولیں۔ سچائی انسان کے چہرے پر ایک خاص وقار اور نور پیدا کرتی ہے۔ دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے نہانے کے بعد آخر میں سر پر سرکہ ملے پانی کا 1 مگ ڈالیں۔ ناظرین، جوڑوں کے پرانے درد کے لیے کلونجی اور زیتون کا تیل ہم وزن ملا کر مالش کریں۔ سفر پر نکلنے سے پہلے صدقہ دیں۔ یہ حادثات اور ناگہانی آفتوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کمر درد کے لیے سخت بستر پر سونے کی عادت ڈالیں اور جھک کر وزن نہ اٹھائیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوں تو روزانہ ورزش کریں اور پانی کا استعمال بڑھائیں۔ گرمیوں میں لو سے بچنے کے لیے پیاز کا استعمال کریں اور پودینے کا شربت پئیں۔ ناظرین، سردیوں میں ہاتھ پاؤں پھٹنے سے بچانے کے لیے گلیسرین اور لیموں کا عرق ملا کر لگائیں۔ روزانہ کم از کم 1 بار آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں اور متاثرہ حصے کو کچھ دیر کے لیے اونچا رکھیں۔ گھر میں مکڑی کے جالے نہ بننے دیں۔ یہ مفلسی اور بے برکتی کا باعث بنتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کریں۔ برتن کے آخری حصے میں برکت اور شفا ہوتی ہے۔ ناظرین، نزلہ زکام کی صورت میں جوشاندہ یا ہلکی چائے میں دار چینی ڈال کر پینا بہت مفید ہے۔
نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ نہار میں 7 دانے سونف اور ایک مصری کا ٹکڑا چبا کر کھائیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان پر تیل لگانا نظر کو تیز کرتا ہے اور بھولنے کی بیماری دور کرتا ہے۔ ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کریں۔ باوضو رہنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر ہونٹ پھٹنے لگے تو ناپ میں سرسوں کا تیل لگانے سے ہونٹ نرم اور گلابی ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو مٹی کھانے سے روکنے کے لیے انہیں کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں۔ دانتوں میں درد ہو تو لونگ کا تیل لگائیں یا ایک لونگ دھاڑ کے نیچے دبا لیں۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا نڈیر میں بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ہلکی بیماری رنج و غم ہے۔ سردیوں میں مولی کا استعمال کریں، یہ گردے کی پتھری بننے سے روکتی ہے اور ہاضمہ درست کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری ملا لیں۔ سونے سے پہلے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کریں اور دوسروں کو معاف کر کے سوئیں۔ دل پر سکون رہے گا۔ چہرے پر جھریاں روکنے کے لیے ارگ گلاب میں لیموں کا رس ملا کر رات کو سوتے وقت لگائیں۔ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا اور لمبی عمر پاتا ہے۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو الٹے پاؤں چلیں یا جس کان میں پانی ہے اسے زمین کی طرف جھکا کر ایک پاؤں پر کھڑے ہوں۔ سورج مکھی کے بیج کھانے سے اعصابی کمزوری ہوتی ہے اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، صبح کے وقت سورج کی پہلی کرنوں میں بیٹھنا جسم کو وٹامن ڈی فراہم کرتا ہے، جو ہڈیوں کے لیے ضروری ہے۔ برتن دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے برتنوں میں اور کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں ابارہ محسوس ہو تو کالی مرچ اور نمک چٹکی بھر پھونک لیں۔ ناظرین، غسل خانے سے ننگے سار نہ جائیں اور وہاں باتیں کرنے سے گریز کریں، یہ بولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ سفید بالوں کو کھاڑنے سے گریز کریں کیونکہ یہ قیامت کے دن مومن کا نور ہوں گے۔ اگر کہیں جل جائے تو فوراً اس پر ٹوتھ پیسٹ یا انڈے کی سفیدی لگا دیں، ابلا نہیں بنے گا۔ ناظرین، ہچکی لگ جائے تو ایک گھونٹ پانی پی لیں یا اپنی سانس کو چند سیکنڈ کے لیے روک دیں۔ مسکرانا سنت ہے اور یہ آپ کے چہرے کے پٹھوں کی بہترین ورزش بھی ہے۔ ناظرین، کھانے کے درمیان میں پانی پینا شفا ہے۔ شروع میں پینا دوا ہے اور آخر میں پینا بیماری ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں اور ادرک کا رس شہد میں ملا کر چاٹیں۔ یا حیو یا قیوم کا کثرت سے ورد ذہنی انتشار کو ختم کرتا ہے اور استقامت پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، نیند کی کمی دور کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی کر سو جائیں۔ ہمیشہ نرم گفتگو کریں، کڑوی باتیں انسان کے اپنے اندر زہر پیدا کرتی ہیں۔ دہی کا استعمال کریں، یہ معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے اور رنگت نکھارتا ہے۔ اگر پھوٹی پھنسی نکل آئے تو اس پر ہلدی کا لیپ کریں، وہ بیٹھ جائے گی۔ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے سے پورا ہفتہ اللہ کا نور آپ کے ساتھ رہتا ہے۔